الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام جس کے مؤلف ہیں امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ، اور اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الاطعمہ، اور یہ اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے کتاب نمبر 16 ہے، 16، اور حدیث نمبر کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے 373 373۔ آپ کے پاس شاید نمبرنگ میں فرق ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتاب الاطعمہ آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ حدیث کے راوی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما۔ یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو ان کی عمر 8 سال تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اپنے والد سے سنی اور والد نے اللہ کے رسول سے سنی، بلکہ کہہ رہے ہیں خود میں نے سنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر 8 سال کا بچہ، بلکہ اس سے بھی کم عمر بچہ، اگر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اور وہ احادیث کو یاد کر سکتا ہے تو اس کی بیان کردہ احادیث پہ اعتماد کیا جائے گا۔ تو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے، وَأَشَارَ، اور اشارہ کیا، النعمان، نعمان نے، بِإِصْبَعِهِ، اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ، إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اپنے 2 کانوں کی طرف، یعنی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اس طرح 7 کانوں کی طرف اشارہ بھی کیا، اور ایک روایت میں وَأَهْوَىٰ، یعنی کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کی طرف بڑھائیں۔ تو کیا سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ سنا یہ کہ ان الحلال بین، کہ بے شک حلال چیزیں بین، بالکل واضح ہیں، وان الحرام بین، اور حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان، یعنی کہ حلال اور حرام کے درمیان کئی ایسے امور ہیں مشتبہات، جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں شبہ پڑ جاتا ہے، جن کے بارے میں لوگ شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، ان امور کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کن امور کو؟ ان مشتبہ امور کو، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فمن اتقى الشبہات، پس جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں واقع ہوگا۔ کالراعی، اس چرواہے کی طرح، یرعا، جو چراتا ہے، کیا؟ یعنی کہ اپنی بکریاں وغیرہ جو چراتا ہے، حول الحما، اپنی بکریاں وغیرہ کہاں چراتا ہے؟ ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد۔ یوشکو، قریب ہے، ان یرتع فیہ، کہ وہ اس میں بکریاں چرا بیٹھے۔ کس میں؟ جی ہاں، اس ممنوعہ چراگاہ میں۔ الا، خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ، یقیناً ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُ، خبردار، بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، اور بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب یہ ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ،
اور جب گوشت کا یہ والا ٹکڑا خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو فسد الجسد کلو، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار، اور گوشت کا یہ ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم 2 بار آئی ہے۔ ایک بار صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 5252، کتاب ہے کتاب الایمان، باب ہے باب فضل من الصبر علی دینی، فضیلت اس آدمی کی جو اپنے دین کو بچا لے، اپنے دین کو محفوظ کر لے، اپنے دین کو داغدار نہ ہونے دے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تو نمبر ہے 2051 اور اس بار کتاب ہے کتاب البیع، یعنی کہ وہ کتاب جس میں امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق ہے بیع و شراء سے، کوئی چیز خریدنے اور بیچنے سے۔ اور باب ہے باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، اور ان کے مابین کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اوپر اب غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ دین میں بہت سے امور بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ بکری کا دودھ حلال ہے، بالکل واضح ہے۔ اونٹنی کا دودھ حلال ہے، بالکل واضح ہے۔ بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں، یہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے، بالکل واضح ہے۔ اور کچھ امور جو ہیں وہ حرام ہیں اور واضح طور پہ حرام ہیں، مثال کے طور پہ سود، جوا، غیبت کرنا، جھوٹ کہنا، جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ امور وہ ہیں جن کے بارے میں شبہ رہتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اچھا، ان امور کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی حقیقت کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، دھیان سے۔ اس کا اگلا مطلب پھر یہ نکلا کہ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دین نے واضح نہ کیا ہو۔ ہاں، کچھ چیزیں غیر واضح ہیں، لیکن وہ چند لوگوں کے لیے غیر واضح ہیں، اللہ کی طرف سے وہ غیر واضح نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ چند امور جن میں شبہ رہتا ہے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں، ان کی حقیقت کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں پھر کیا ہوئیں؟ واضح ہوئیں۔ وہ واضح نہیں ہو سکی میرے لیے، آپ کے لیے، چند علماء کے لیے، کئی علماء کرام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا بیان للناس، کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے، یہ لوگوں کے لیے تبیان ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر اس قرآن میں، اس شریعت میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کیا ہے؟ شبے میں ہیں، تو پھر تو دین واضح نہ ہوا۔ تو ثواب، درست بات کیا، پورے کے پورا دین کیا ہے؟ واضح۔ حلال چیزیں بتائی گئی ہیں، حرام واضح کی گئی ہیں، البتہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہو پاتی۔ اچھا، یہ چیزیں جو واضح نہیں ہو پاتی، ان کی مثال آپ کیا دیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ سگریٹ لے لیں۔ کیا لے لیں؟ سگریٹ۔ اچھا، مجھ سے آپ پوچھیں کہ کیا میرے لیے چیز واضح ہے؟ میں کہوں گا بالکل واضح ہے میرے لیے۔ کیا واضح ہے؟ کہ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کئی لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہ ہو، وہ سمجھتے رہیں کہ یہ مکروہ ہے، اور مکروہ سمجھ کر پیتے رہیں۔ تو جو لوگ سگریٹ کو مکروہ جانتے ہیں، یہ حدیث ان سے تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے، اور آپ اس فتوے پہ مطمئن ہیں جو فتویٰ کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ شبہ والی ہو گئی۔ تو آپ اس شبہ والی چیز سے بچیں
تاکہ ان چیزوں سے جو واضح طور پہ حرام ہے آپ بدرجہ اولا بچ سکیں. اور اگر آپ ان سے نہیں بچیں گے تو خطرہ یہ کہ کل کو آپ حرام چیزوں میں بھی واقع ہو جائیں گے. اچھا، سگریٹ ویسے کیا ہے؟ واضح طور پہ حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کا ایک سبب نہیں، کئی اسباب ہیں، اور یہ میں نے کئی دفعہ دروس میں واضح کیا بھی ہے. مثال کے طور پہ فضول خرچی اسلام میں حلال ہے کہ حرام؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی قرار دیے گئے شریعت میں. تو فضول خرچی کیا ہے؟ حرام ہے. اور سگریٹ پینا فضول خرچی ہے یا نہیں؟ یہ ضرورت ہے کہ فضول خرچی ہے؟ جی فضول خرچی ہے، تو سگریٹ پینا اس لحاظ سے حرام ہوا. دوسرے نمبر پہ سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے منہ سے، جی آتی ہے. تو مسلمان لوگوں کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام. تو سگریٹ پینے والا اپنی بدبو کے ذریعے تکلیف دیتا ہے اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے دوستوں کو جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگوں کو جو اس کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی حرام ہے. حرام ہونے کی کتنی وجوہات ہو گئی؟ 2. تیسرے نمبر پہ مردوں پہ کیا یہ واجب ہے یا نہیں کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ واجب ہے. لیکن کیا سگریٹ پینے والا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہے اور اس کے منہ سے کچے پیاز کی بدبو آ رہی ہے، وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازوں کے قریب کچا پیاز کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کچا پیاز کھانے کی وجہ سے آپ باجماعت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو سگریٹ پینے والا جو ہے، جب سگریٹ پیتا ہے تو جب مسجد میں جائے گا تو اس کے منہ سے دوسروں کو کیا آئے گی؟ بدبو. تو یہ تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم رہے گا. تو یہ چیز جو باجماعت نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ کیا ہوئی؟ حرام ہوئی. 5ویں نمبر پہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا جائز ہے. جی یہ جسم میرے پاس، آپ کے پاس امانت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری مرضی جی میں بازو کاٹتا ہوں اپنا. نہیں، یہ امانت ہے آپ کے پاس. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کریں. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں. تو سگریٹ پینے والا اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال رہا ہے. اور یہ مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. تو سگریٹ پینا اس لحاظ سے بھی کیا ہوا؟ حرام ہوا. تو بہرحال یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مکروہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس سے بچے، کیونکہ شبے میں تو یہ چیز شبے والی ہو گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 2 مثالیں دی ہیں. کس چیز کی؟ شبے والی چیزوں کی. کتنی مثالیں دی ہیں؟ کس نے؟ امام بخاری نے. پہلی مثال صحیح بخاری کتاب البیوع باب تفسیر المشبہات، حدیث نمبر ہے 2053 اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی تھی اپنے بھائی سعد کو، جو وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وصیت کی تھی کہ میرے بھائی سعد کو پیغام دے دیا جائے کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا وہ حقیقت میں میرا بیٹا ہے. تو جب کبھی تم زمعہ کی لونڈی کے اس بیٹے کو پالو تو اس کو اپنے قبضے میں لے لینا، وہ تمہارا بھتیجا ہے، میرا بیٹا ہے تمہارا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص. تو جب مکہ فتح ہوا تو جناب سعد نے اس بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا. دوسری طرف زمعہ کے بیٹے نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے ابو کی لونڈی کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرے ابو کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. تو دونوں اپنا جھگڑا لے کر پہنچ گیا کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو دیکھا اور پھر آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ اے زمعہ یہ تمہارا ہے، یعنی کہ تمہارا بھائی ہے، تم لے لو اس کو اپنے قبضے میں۔ اچھا، وہ کس کا بیٹا بنا؟ اب زمعہ کا، اور اس نوجوان کا کیا بنا؟ بھائی۔ سیدہ سودا بنت زمعہ کا کیا لگا؟ وہ بچہ بھائی۔ لیکن نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا لک یا عبد بن زمعہ، کہ یہ لڑکا تم لوگوں کا ہے۔ پھر فرمایا الولد للفراش وللعاہد الحجر، شریعت میں اصول یہ ہے کہ بچہ اس کا جس کا بستر، یعنی کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ اس عورت کے خامند کی طرف منسوب ہوگا۔ جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے اگر وہ لونڈی ہے تو یہ بچہ اس کے مالک کی طرف منسوب ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بچہ لونڈی کا بچہ تھا، تو یہ کس کا ہوا؟ زمعہ کا، کیونکہ وہ مالک ہیں لونڈی کے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جو زنا کرنے والا اس کو بچہ نہیں ملے گا، وہ محروم رہے گا بچہ حاصل کرنے سے، الا یہ کہ لڑکی کا خامد جو ہے وہ اعلان کر دے کہ میرا بچہ نہیں ہے، اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لیان کرنا پڑے گا۔ اچھا، بہرحال آپ نے فیصلہ سنا دیا کہ بچہ زمعہ کا ہے۔ سیدہ سودا کا کیا بنا؟ وہ بھائی۔ لیکن آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس موقع پہ سودا بنت زمعہ سے؟ احتجبی منہ، کہ اے سودا تو نے اس بچے سے پردہ کرنا ہے۔ کیوں؟ راوی کہتے ہیں حدیث کے، راوی سیدہ عائشہ، لما رآ من شبہہ بعتبہ، آپ نے دیکھا کہ شکل اس کی عتبہ سے ہی ملتی ہے۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی بہن سودا کو نہیں دیکھ سکا حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ سیدہ سودا کو کیوں پردے کا حکم دیا گیا جی؟ شبہ تھا، شکل اس بچے کی ملتی ہے کس سے؟ عتبہ سے، یعنی کہ زمعہ سے ملتی نہیں ہے۔ لیکن شریعت کے اصولوں کے لحاظ سے بچہ کس کا بنتا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جج اس بات کا پابند ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ سنائے۔ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، تو شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ نے فیصلہ سنا دیا، اور ساتھ ہی چونکہ شبہ موجود تھا تو آپ نے کہہ دیا سیدہ سودا بنت زمعہ سے کہ تو نے اس بچے سے پردہ کرنا ہے۔ اچھا، اگلی مثال جو امام بخاری نے دی ہے ان چیزوں کی جن میں شبہ ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 2054 یعنی کہ پہلی حدیث کے بعد والی حدیث۔ اب راوی ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ ارسل کلبی و اسمی فاجد معه على الصید کلبا آخر لم اسمی علیہ ولا ادری ایہما اخذ، کہ میں اپنے صدائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجتا ہوں اور بھیجتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ اب وہ شکار کرتا ہے کسی چیز کو، جب میں شکار پہ پہنچتا ہوں، مثال کے طور پہ ہرن ہے، ہرن کے پاس پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے کتے کے ساتھ ایک کتا اور بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر حملہ میرے کتے نے کیا تھا یا دوسرے کتے نے، اور بسم اللہ ظاہر ہے کہ میں نے اپنے کتے پہ پڑھی ہے، اس کتے پہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی گی کہ نہیں پڑھی گی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تاکل، تو نے اس شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھانا، انما سمیت علی کلبک، کیونکہ تو نے صرف بسم اللہ پڑھی اپنے کتے پہ، ولم تسمی علی الاخر، اور تو نے دوسرے کتے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو شکار کیا ہوا جانور اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا جائے گا؟ کیونکہ اس پہ شبہ واقع ہو گیا، تو شبہ والی چیزوں سے بچے گا، وہ حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچے گا۔ اس حدیث میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہ کہا گیا ہے کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی۔
عزت کو کیسے بچا لے گا؟ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پہ آپ عالم دین کو لے لیں، وہ سگریٹ پیتا ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اور یہ کہتا ہے جی یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، تو لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ کم ہوگی۔ عام آدمی پیے تو شاید لوگ اتنا محسوس نہ کریں، وہ پیے گا تو اس کی عزت کم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی عزت کو خطرے میں ڈالا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ شبہ والی چیز سے بچیں، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، دین بھی محفوظ رہے گا۔ دین کیسے؟ کہ روز قیامت اگر پتہ چلا کہ یہ چیز حرام تھی تو آپ تو چونکہ اس سے دور رہے تو آپ کو خطرہ نہیں ہے، اور اگر آپ اس میں واقع ہوتے رہے اور روز قیامت پتہ چلا کہ وہ چیز تو حرام تھی، پھر کیا بنے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے بڑی شاندار، اور یہ آپ کی خوبی تھی، آپ بہترین معلم تھے، بہترین ٹیچر تھے، مثالیں دے کر بات کو سمجھاتے تھے۔ یہاں پہ آپ نے کیا مثال دی کہ اگر ایک آدمی کی بکریاں ہیں اور وہ اپنی بکریاں لے کر جاتا ہے کسی بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد، وہ چراگاہ بادشاہ سلامت کے جانوروں کے لیے ہے، بادشاہ سلامت کے گھوڑوں کے لیے، بادشاہ سلامت کی گائیوں کے لیے، بادشاہ سلامت کی بکریوں کے لیے، اور لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جس کا جانور اس چراگاہ میں داخل ہو گیا اس کو قتل کیا جائے گا، یا اس کو مثال کے طور پہ 100 کوڑے پڑیں گے۔ اب عام طور پہ لوگ اس چراگاہ کے قریب نہیں جاتے، قریب بھی نہیں جاتے، کہتے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی۔ لیکن ایک آدمی سوچتا ہے کہ ادھر تو کوئی نہیں جاتا چراگاہ کے ارد گرد، تو میں چراگاہ کے اندر جانور لے کر نہیں جاؤں گا، اپنی بکریوں کو اس کے قریب رکھوں گا، ادھر اتنا گھاس ہے کوئی بھی نہیں جاتا، چلو میں چلے جاتا ہوں، اور میں بکریوں کو چراگاہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اچانک اگر کوئی بکری اس چراگاہ میں داخل ہو گئی تو اس کی جان خطرے میں ہوگی۔ کس کی جان؟ اس چرواہے کی، بکریوں کے مالک کی۔ تو ایسے ہی جو آدمی اللہ رب العزت کی چراگاہ کے ارد گرد رہے گا تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے گا۔ اللہ کی چراگاہ کیا؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، آپ حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب رہتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کہیں حرام کردہ چیزوں میں ہی واقع نہ ہو جائیں۔ تو جو چیزیں شبہ والی ہیں، شبہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، اگر آپ اس میں واقع ہوں گے تو خطرہ یہ کل کو آپ اصل حرام چیزوں میں واقع ہو جائیں گے، اس لیے آپ بچیں۔ اچھا، اور ان حدیث میں بار بار آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، اللہ کا استعمال کس لیے؟ کہ بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، خبردار ہو کر سنو۔ تو یہاں آخر میں آپ نے کیا کہا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ دل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دل کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دل کی اصلاح لوگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈالڈا گھی نہیں کھاتے کیونکہ دل کو کیا دے گا؟ نقصان دے گا۔ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو جن کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ دل کو نقصان پہنچے گا۔ دل ہے تو زندگی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ دل کی گفتگو روحانی طور پہ ہو رہی ہے کہ دل کو آپ ٹھیک رکھیں، اس کو حرام چیزوں سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ حرام کا ارتکاب کرتے کرتے اس کے اوپر زنگ چڑھ جائے۔ کیا ہو جائے؟ زنگ چڑھ جائے، اور یہ دل کام کرنا چھوڑ دے روحانی طور پہ، پھر یہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، پھر قرآن کی تلاوت بھی اس کے اوپر اثر نہ کرے، پھر اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح کرتے رہو، اس کو گناہوں سے بچاؤ، حرام میں واقع ہونے سے بچاؤ۔ یہ دل ٹھیک رہا تو پورا جسم صحیح کام کرے گا، پھر آنکھیں بھی حرام کا ارتکاب نہیں کریں گی، پھر کان بھی حرام چیزیں نہیں سنیں گے، دل بھی حرام چیزیں نہیں ہاتھ بھی حرام چیزیں نہیں پکڑیں گے، اور پاؤں بھی حرام چیزوں کی طرف آپ کو لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر دل کا ستیہ ناش ہو گیا اور یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کام کرنا چھوڑ دے گا، پھر نہ حرام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شرم آئے گی، دل کھٹکے گا، ٹینشن ہوگی، اور نہ حرام چیزیں سنتے ہوئے کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ حرام چیزیں پکڑتے ہوئے کوئی ٹینشن ہوگی، کوئی دل ہی نہیں کام کر رہا۔ اسی لیے ہم دائیں بائیں کئی مجرم دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔
اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، اور اس کا نمبر ہے 374 374۔ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ خادم، 10 سال آپ کی خدمت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انفجنا ارنبا بمر الظہران، ہم نے خرگوش کو بگایا مر الظہران نامی جگہ پہ۔ اچھا، یہ مکہ مدینہ کے بیچ میں یہ جگہ اور مکہ کے قریب ہے، مکہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور آج کل اس کو وادی فاطمہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان لوگوں کو خرگوش نظر آیا۔ کون سا خرگوش؟ جنگلی خرگوش۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے بگایا، اس کو مراد ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے۔ فسعى القوم، تو لوگوں نے دوڑ لگائی، فلغبوا، تو لوگ تھک گئے، خرگوش کو پکڑ نہیں سکے، تھک گئے۔ وَأَدْرَكْتُهَا، میں نے اس کو پا لیا، فَخَذْتُهَا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، میں اس کو لے کر آیا ابو طلحہ کے پاس۔ اچھا، یہ ابو طلحہ کے پاس کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ یہ ان کی والدہ کے شوہر ہے، حقیقی والد انس بن مالک کے ہیں، مالک، اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب شوہر کون ہے؟ ابو طلحہ، تو یہ باپ کی جگہ پہ ہیں، تو ان کے پاس لے کر آئے۔ فذبحها، تو ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا۔ وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورقها او فخذها، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف بھیجی، کیا بھیجی؟ بورقها، خرگوش کی سرین، او فخذها، یا اس کی ران، آپ کہہ رہے ہیں لیگ پیس۔ فقبلہ، تو آپ علیہ السلام نے یہ تحفہ قبول کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری 2-3 بار لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں۔ نمبر 1 لے کر آئے ہیں تو نمبر ہے 2572 2572، اور کتاب ہے کتاب الہبۃ وفضلها والتحریض علیہا، کتاب ہے، اس کتاب میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق ہے کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنے سے کوئی چیز ہبہ کر دینا، تحفہ کے طور پہ دے دینا، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور باب ہے باب قبول ہدیت الصیدی، یعنی کہ شکار کے تحفے کو قبول کرنا۔ آپ علیہ السلام نے خرگوش کے تحفے کو قبول کیا ہے نا، تو پتہ چلا کہ شکار کا تحفہ، اگر آپ کو شکار کا گوشت دیا جائے تو آپ اس کو کیا کریں؟ قبول کریں، لے لیں۔ یہ خاص طور پہ بات کیوں کی گئی، اس کی وضاحت آگے بھی آئے گی، اس لیے کہ جیسا کہ آج کل ایسی تنظیمیں کثرت سے موجود ہیں، کیا؟ جانوروں کے حقوق کی محافظ۔ کون سی تنظیمیں موجود ہیں؟ جانوروں کے حقوق کی محافظ۔ انسان قتل ہوتے رہے، مسلمان قتل ہوتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جانور جو ہے وہ کہیں پہ قتل ہو جائے تو جناب والا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جنگلی جانوروں کا شکار یہ جانوروں پہ ظلم ہے، تو امام بخاری نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ کو خرگوش کا گوشت دیا گیا اور وہ جنگلی خرگوش تھا، اس کو شکار کیا گیا تھا، تو آپ نے وہ تحفہ قبول کیا، آپ اس پہ ناراض نہیں ہوئے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 5499 کے طور پہ 5489، اور اس بار ہے کتاب الذبائح والصید، وہ کتاب جس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق ہے ذبح کرنے سے اور شکار کرنے سے۔ باب کیا؟ باب ما جاء فی التصید، باب جو کچھ آیا ہے کسی جانور کو شکار کرنے کے بارے میں، ان کا ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 5535 5535، کتاب الذبائح والصید، اور باب ہے باب الارنب، خرگوش کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس حدیث سے اب کیا مسائل معلوم ہو گئے؟ نمبر 1 پتہ چلا کہ جنگلی خرگوش حلال ہے، پالتو بھی حلال ہے، لیکن یہاں پہ بات کس کی ہو رہی؟ جنگلی کی۔ جنگلی خرگوش جو ہے وہ حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ قبول کر لیتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جیسا کہ یہاں پہ آپ نے خرگوش کے
لیگ پیس کو، سرین کو، ران کو تحفے کے طور پہ قبول کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ تحفہ دینا، تحفہ لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، آپ کا طرز عمل ہے، اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، حدیث نمبر 375 375۔ راوی ہے اس بار سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، یعنی کہ زبیر بن عوام کی وائف بیگم، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ، تو بہت عظیم خاتون ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نہرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرسن ایک گھوڑے کو نہر کیا، فاکلناہ تو ہم نے اس کو کھایا، یعنی کہ اس کا گوشت کھایا۔ گھوڑے کو کیا کیا؟ نہر۔ نہر اور ذبح کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ذبح آپ جانور کو لٹا کر کرتے ہیں، گردن پہ چھری پھیرتے ہیں اور اس کی رگیں کاٹتے ہیں۔ نہر کیا ہے کہ جانور کھڑا ہوگا اور ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی ہوگی، اور آپ خنجر یا چھرا یا ایسی کوئی چیز ماریں گے اس کی گردن کے نیچے جو گڑھا ہے وہاں پہ، تو خون بہنے لگے گا، پھر جانور نیچے گر جائے گا حتیٰ کہ وہ آہستہ آہستہ فوت ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ نہر۔ اور پہلا طریقہ کیا تھا؟ ذبح کرنا۔ تو دونوں تو ناجائز ہے، یعنی کہ اونٹ کے معاملے میں، گائے کے معاملے میں، اور یہاں پتہ چلا کہ گھوڑے کے معاملے میں دونوں طریقے جائز ہیں، ذبح کرنا بھی اور نہر کرنا بھی۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے کیا تذکرہ کیا کہ گھوڑے کو ہم نے کیا کیا تھا؟ نہر کیا تھا، اور پھر کہتی ہیں ہم نے اس کا گوشت کھایا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5510 5510، کتاب الذبائح والصید، صحیح بخاری کے اندر جو کتاب ہے وہ کیا؟ کتاب الذبائح والصید، اور باب کیا؟ باب النہر والذبح، کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو نہر کرنا بھی جائز ہے، ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے 5511 5511، اور وہی کتاب ہے، وہی باب ہے جو پہلے تھا، لیکن اس حدیث میں ہے کہ ذبحنا، ہم نے گھوڑے کو کیا کیا؟ ذبح کیا۔ اچھا، اب انہوں نے یا ذبح کیا ہوگا یا نہر کیا ہوگا، لیکن کبھی حدیث میں آیا کہ نہر کیا، کبھی ذبح کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والے راوی سمجھتے ہیں کہ نہر کرنا، ذبح کرنا بات ایک ہی ہے، یہ لفظ استعمال کر لیں، وہ استعمال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے گھوڑے کو ذبح کرنا بھی درست ہے اور نہر کرنا بھی درست ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 5512 5512، اور یہ وہی کتاب ہے، وہی باب ہے جو پہلی دو نمبر کا ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے، نمبر ہے 5519 5519، اور کتاب الذبائح والصید ہے، باب لحوم الخیل، باب ہے گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں، ان کے گھوڑوں کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1942 1942۔ وفی روایت، ہماری کتاب کے مؤلف رائٹر علامہ امام عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ، اس حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ جب یہ گھوڑا ہم نے کھایا تب ہم مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ الفاظ آئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5511 5511۔ اچھا، یہ بتانا یہاں پہ کیوں ضروری تھا کہ تب ہم مدینہ میں رہتے تھے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ جب مکہ میں رہتے تھے وہاں پہ گھوڑا حلال ہوگا، مدینہ میں آ کے حرام ہو گیا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ میں آ کے یہ کام کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کا حلال ہونا یہ منسوخ نہیں ہے، کینسل نہیں ہوا۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، اس حدیث سے پتہ چلا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کو کھایا گیا اور آپ نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا، اس کو غلط قرار نہیں دیا۔
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث جو اس کے بعد آ رہی ہے. گھوڑے کے مسئلے پہ گفتگو مزید آگے چل کر ہوگی. حدیث نمبر ہے 376 376. راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما. یہ خود بھی صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی تھے اور احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے. تو جابر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کیا. پالتو گدے جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, آبادی میں رہتے ہیں. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ, اور آپ نے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کی کیا دی, اجازت دی. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے, نمبر ہے 5520 5520, اور امام مسلم نے روایت کے نمبر ہے 1941 1941. اور ولی مسلم وحدہ قال, اور صرف مسلم میں یہ الفاظ ہیں جو بھی آنے والے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ انہوں نے کہا, کہ انہوں نے جابر نے, کہ اکلنا زمن خیبر, ہم نے خیبر, جنگ خیبر کے زمانے میں کھایا کیا, الخیلہ گھوڑا, وحمر الوحشی, اور جنگلی گدے بھی ہم نے کھائے, جنگلی گدے. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی, اور آپ علیہ السلام نے پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے منع کیا. اسی موضوع پہ ایک دو حدیثیں اور ہیں, وہ بھی پڑھ لیں, پھر ایک ساتھ وضاحت ہوگی. بہرحال فی الحال یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حدیث کہ ہم نے گھوڑے کا گوشت کھایا, اسے روایت کرنے والی اکیلی اسما نہیں ہے بنت ابی بکر, بلکہ جابر بن عبداللہ بھی ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 377 377. اس کے راوی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر, جنگ خیبر کی راتوں میں ہمیں بہت بھوک لگی. فلما کان یوم خیبر, جب خیبر والا دن تھا, لڑائی باقاعدہ ہونے والا دن تھا, وقعنا فی الحمر الاہلیہ, ہم پالتو گدوں میں واقع ہوئے, ان کے پالتو گدے ہمیں ملے. فانتحرناها, ہم نے ان کو نہر کیا, ذبح کر لیا. فلما غلط بها القدور, جب ان کے گوشت کے ساتھ ہانڈیاں ابلنے لگیں. نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, کیا, ان یہ کہ اکفی القدور, ہانڈیاں الٹا دو, ان کے گوشت گرا دو. وربما قال, اور بسا اوقات کہا کہ ولا تاکلوا, اور تم نہ کھاؤ, من لحوم الحمر الاہلیۃ شیئا, پالتو گدوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے, نمبر ہے 3155 3155, اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1937 1937. ایک حدیث اور اسی موضوع پہ, اور اس کا نمبر ہے عمدۃ الحکام میں 378 378. راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدوں کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے, نمبر ہے 5527 5527, اور امام مسلم نے نمبر ہے 1936 1936. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. ایک تو پتہ چلا کہ پالتو گدے جو ہیں ان کا گوشت کھانا کیا حرام ہے. امام ابن عبد البر کہتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, کہتے ہیں لا خلاف بین اہل العلم اليوم فی تحریمها, آج اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ پالتو جو گدے ہیں ان کو کھانا کیا حرام ہے, ان کا گوشت کیا ہے, حرام ہے. وکانت قبل تحریمها والامر باراقتها من القدور, اور ہاں ابن عبد البر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہونے سے پہلے یہ حلال ہوا کرتے تھے. شریعت نے باقاعدہ حلال نہیں کہا ان کو, لیکن چونکہ حرام بھی نہیں کہا تھا شروع میں, تو لوگ ان کو حلال سمجھتے رہے اور کھاتے رہے. اور پھر اسلام نے
ان کو کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ ان احادیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو پالتو گدھے ہیں ان کا پیشاب، ان کی لید اور ان کی لید یہ کیا ہے؟ یہ پلید ہے، کیونکہ اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ جبکہ گائے، بھینس، بکرے، بھیڑیں، ان کا پیشاب پلید نہیں ہے اور ان کی لید اور مینگیاں وغیرہ پلید نہیں ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلا کہ گھوڑوں کا گوشت حلال ہے، کیونکہ وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور ان حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جنگلی گدھے جو ہیں وہ حلال ہیں، ان کا شکار کرنا، ان کا گوشت کھانا وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ تو آئیے ان حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، کس کا؟ گھوڑوں کے گوشت کا۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان کے کسی قول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے کے گوشت کو حرام جانتے ہیں، اور ان کے کسی قول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ مکروہ کس کو جانتے ہیں؟ گھوڑے کے گوشت کو۔ جبکہ ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے کئی ایسے آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، حرام ہے، اور بعض نے کہا نہیں جی مکروہ ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک قول۔ دوسرا قول ہے امام شافعی کا، امام احمد کا، امام لیث کا، امام حماد کا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ پہلا موقف کیا ہو گیا؟ حرام۔ حرام کا موقف رکھنے والوں میں حنفی بھی شامل ہیں، اسی لیے جن ممالک میں حنفی موجود ہیں ان ممالک میں عام طور پہ گھوڑے کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اچھا، ان کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل ان کی سورہ نحل آیت نمبر 8، ذرا غور کیجئے گا، آیت نمبر 8 ان کے 8 کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے گھوڑے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے خچر، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے گدھے۔ کیوں یا اللہ؟ لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو، ان پہ بیٹھ سکو۔ وزینتن، اور اس لیے بھی ان کو پیدا کیا کہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں۔ اچھا، اب اس آیت سے دلیل کیسے نکلی؟ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے کن کا؟ گھوڑوں کا، خچروں کا اور گدھوں کا۔ اور گدھے اور خچر یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہیں، تو جس گھوڑے کا تذکرہ ان کے ساتھ آیا تو وہ بھی حرام ہوا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تینوں چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، تو پتہ چلا کہ ان کا مقصد سواری ہے، ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا۔ کیا بنائے؟ گھوڑے، خچر اور گدھے۔ تو اگر ان کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تذکرہ کرتے کہ کھانے کے لیے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بنایا تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو۔ تو پتہ چلا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا پھر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں جابر کہ نبی علیہ السلام نے گھوڑوں کے گوشت سے اور خچر کے گوشت سے منع کیا تھا۔ اس حدیث کو روایت کے امام طحاوی نے۔ اور دوسری حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں خالد بن ولید، اور ان کی حدیث ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ ابو داؤد میں نمبر ہے 3790 3790، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3198 3198۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خیبر والے دن گھوڑوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ دو حدیثیں ہو گئیں، پہلی دلیل دی انہوں نے قرآن سے، دوسری نمبر پہ دلیل دی کیا؟ حدیث سے، اور تیسرے نمبر پہ قیاس۔ کہتے ہیں آپ ذرا گھوڑے کو گدھے پہ قیاس کریں
تو پتہ چلے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. تو جب گدھے کا گوشت حرام ہے تو پھر گھوڑے کا گوشت بھی حرام ہے. اب ہم چلتے ہیں ان علماء کرام کی طرف جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے. میں نے بتایا تھا ادھر کون کھڑے ہیں؟ امام شافعی، امام احمد، امام لیث بن سعد، امام حماد، بڑے بڑے امام کھڑے ہیں. بلکہ یہ قول مروی ہے حسن بصری سے بھی، محمد بن سیرین سے بھی، عبداللہ بن مبارک سے بھی، عطا بن ابی رباح سے بھی، وغیرہ وغیرہ. اچھا، ان کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. کبھی حدیث ہے سیدہ اسماء والی، کبھی حدیث ہے جناب جابر والی، اور اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے. تو یہ احادیث بالکل واضح ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا عمل بھی یہی بتاتا ہے. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گھوڑے کے گوشت کو حرام جانا ہو. امام ابن شیبہ روایت کرتے ہیں عطا بن ابی رباح سے کہ انہوں نے ابن جریج سے کہا کہ آپ کے سلف یعنی کہ کون؟ صحابہ کرام گھوڑے کو کھاتے رہے ہیں. ابن جریج کہتے ہیں میں نے کہا آپ صحابہ کرام مراد لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. اچھا، اب یہ تھے ان کے دلائل کہ جو کیا سمجھتے ہیں گھوڑے کا گوشت کیا حلال ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو حنفیوں نے دلائل دیے ہیں، حرام کہنے والوں نے، مکروہ کہنے والوں نے، اس کا بھی تو کوئی جواب نہیں نا. آپ کہتے ہیں جواب بالکل موجود حاضر ہے. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عید کا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے گھوڑے، خچر، گدھے تاکہ تم سواری کر سکو اور زینت کے لیے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں گھوڑے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ہے مکہ کی. یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ ہجرت سے پہلے. اور یہ احادیث جو ہیں جن میں آتا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا، تو یہ احادیث مدنی ہے، مدینہ میں یہ کام ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ آیت کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے. اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا تو پھر مدینہ میں صحابہ کرام گھوڑے کا گوشت نہ کھاتے. اور جہاں تک تعلق ہے قیاس کا، گھوڑے کو گدھے پہ قیاس کرنا، تو یہ حدیث کے مقابلے میں، نص کے مقابلے میں قیاس ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. باقی رہی وہ حدیث جو امام طحاوی نے ذکر کی ہے جناب جابر سے کہ نبی اسلام نے منع کیا تھا گھوڑوں کے گوشت سے اور خچروں کے گوشت سے، تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کیا ہے جی؟ حلال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلی جو گدھے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں. اور پالتو گدھے کیا ہیں؟ حرام ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.